بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی، پاک حکومت نیا جھوٹ، یورپ اور روسی گیس، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکا کے موجودہ صدر بائیڈن کے مطابق 15 ماہ سے زیادہ جاری رہنے والی غزہ کی جنگ بند ہو گئی ہے۔ گو ابھی تک اسرائیل کی کابینہ نے اس جنگ بندی کی منظوری نہیں دی، لیکن امید ہے وہ بھی اس کی منظوری دے دے گی۔ کچھ تجزیہ نگار اس کو صدر ٹرمپ کی کاوش بتلا رہے ہیں، لیکن جو امریکی حکومت کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں ان کو علم ہے امریکہ کی طرف سے چلائی جانے والی پالیسیاں رخصت ہونے والی اور نئی آنے والی حکومتوں کی باہمی افہام اور تفہیم سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور اس افہام و تفہیم کا ذکر کھلے لفظوں میں موجودہ صدر بائیڈن نے اس جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے خود ہی کیا ہے۔ یہ 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی ہے۔ پہلے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ہوگا، اسرائیلی زندہ ہوسٹیجز کی واپسی اور اسی طرح جو ہوسٹیجز مر چکے ہیں ان کی باقیات کی واپسی، فلسطینی قیدیوں کی واپسی، غزہ کے علاقہ میں انسانوں کی بنیادی ضروریات کی سپلائی کی بحالی۔ اگر پہلے مرحلے میں تسلی بخش طریق سے کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے میں حالات کو مزید بہتر کر کے تباہ شدہ غزہ کی تعمیر نو کے کام بھی شامل کر لیے جائیں گے۔ غزہ کے فلسطینی جنگ بندی پر خوش تو ہیں، لیکن پورے فلسطین اور انسانیت کا درد رکھنے والے اس امر کو سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ ان 15 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا سانحے برپا ہوئے۔ ایران کی دھمکیوں کا پول کھلا، یمن کے حوثیوں کی چیخ چنگھاڑ بے سود رہی، لبنان کے حزب اللہ نے سب کچھ گنوا دیا، شام کے صدر بشار الاسد کو جان بچا کر روس میں پناہ لینی پڑی، فلسطین جس کے ہزاروں معصوم اور بے گناہ بچے اور عورتیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کی دردناک اموات اس پورے علاقے کو کئی دہائیوں تک ہانٹ کرتی رہیں گی۔ مر جانے والوں سے تعلق رکھنے والے اپنی باقی زندگی زندہ درگوروں کی طرح ہی گزاریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے مناظر ساری دنیا نے دیکھے ہیں، اور شاید اب کئی دہائیوں تک اسرائیل کو انسانی اقدار کا پاس کرنے والی قوموں کی منافرت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات نے انسان بنا کر اسے برائی اور اچھائی سمجھا کر عمل کرنے کی آزادی دے دی ہے۔ آنے والا مورخ جب آج کی تاریخ لکھے گا تو پڑھنے والے اس دور کے فرعونوں اور ظلم کرنے والوں کو نہ جانے کس کس القاب سے یاد کریں گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کرۂ ارض کے لیے اچھے حکمران بھی پیدا کر دے۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے وزیر توانائی سردار لغاری نے بیان داغ دیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو گیس کی پائپ لائن کا منصوبہ ہے، اب اس کو جنوبی ایشیا تک وسعت دے دی جائے گی۔ اس کے چند ہفتوں بعد پاکستان کے میری ٹائم معاملات کے وزیر قیصر شیخ نے بھی ایک بیان داغ دیا کہ روس اور سینٹرل ایشیا کے ممالک اپنی بیرونی تجارت کے لیے اب پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کریں گے۔ پاکستانی حکومت کے یہ وزراء نہ جانے کس دنیا میں بستے ہیں اور کس کے کہنے پر یہ جھوٹ بول کر پاکستانی قوم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ روس کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ تو کب کا خاک میں مل چکا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمہ کے ساتھ ہی یہ معاملات کھٹائی میں پڑ گئے تھے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب تو روس بھی پاکستان سے بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ جہاں تک میری ٹائم کے معاملات کے وزیر کا بیان ہے تو پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن منصوبے پر کام ہی نہیں ہوا، جس کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور روس تک اور پھر بحیرہ ہند تک رسائی ہونی تھی، تو پھر بھلا یہ منصوبہ آگے کیسے چل سکتا ہے؟ ٹی ٹی پی معاملات پر افغانستان پر حملوں اور واخان کوریڈور میں دخل اندازی کی بنا پر طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے جس قسم کے تعلقات اب بن چکے ہیں، اس کی بنا پر یہ منصوبہ، جس میں افغانستان،
پاکستان اور ازبکستان میں ریلوے لائن بچھانی ہے، اس منصوبے کو بھی آپ اب ختم ہی سمجھیں۔ اگر فرض کریں طالبان مان بھی جاتے ہیں تو بھی امریکہ آج کل پاکستان سے سخت خفا ہے، پاکستان کے میزائل پروگراموں پر پابندی لگا چکا ہے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکا ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کی بات نہیں مانتا تو پھر امریکہ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے وہ پاکستان کا گلا گھونٹ بھی سکتا ہے، اور اگر IMF اور ورلڈ بینک قرضے نہیں دیتے تو پھر ان منصوبوں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ اب ان پیدا ہونے والی مشکلات کی روشنی میں ہی روس اور سینٹرل ایشیا کے ممالک پاکستان اور افغانستان پر مزید اعتماد نہیں کر رہے، اور انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ اپنی تجارت کے لیے NSTC یعنی نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو استعمال کرنے کو ترجیح دیں گے۔ لہٰذا پاکستان کے حکومتی وزراء کو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے پہلے زمینی حقائق کا اچھی طرح جائزہ بھی لے لینا چاہیے۔ چند روز میں رخصت ہونے والے صدر بائیڈن کی شہ پر چند روز قبل یوکرائن نے روس کے ٹرکش اسٹریم گیس کمپریسر اسٹیشن پر 9 ڈرون سے حملے کیے۔ اس وقت یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے روسی گیس کی کچھ مقدار یورپ کو سپلائی کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل یوکرائن اس اسٹیشن پر 3 مرتبہ پہلے بھی دہشت گرد حملے کروا چکا ہے جو کہ ناکام رہے تھے۔ روس کے حکام کے مطابق یہ جو تازہ ترین حملہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا، اس میں روسی دعوے کے مطابق انہوں نے سارے کے سارے ڈرونز مار گرائے اور اسٹیشن کو نقصان نہیں پہنچا۔ 31 دسمبر کو یورپ کی طرف جو روسی گیس براستہ یوکرائن سپلائی کی جا رہی تھی، امریکی شہ پر یوکرائن نے وہ پائپ لائن بھی بند کر دی تھی، اور اس وقت صرف یہ ٹرکش گیس پائپ لائن ہی ہے جس کے ذریعے روس یورپ کو کسی حد تک گیس سپلائی کر رہا ہے۔ دراصل امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ یورپ کو گیس سپلائی کرنے کی اجارہ داری مکمل طور پر امریکہ کے پاس آ جائے اور وہ دولت بھی کمائے اور یورپ کو بھی اپنے زیر اثر رکھے۔ ترکی سمیت کسی بھی یورپین ملک نے یوکرائن کی اس حرکت کی مذمت نہیں کی، بلکہ ترکی نے تو یوکرائن کو اپنے ڈرونز کی بڑی تعداد مزید بیچنے کی پیشکش کر دی ہے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے۔ 14 جنوری کو یوکرائن نے امریکی شہ پر دور تک مار کرنے والے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل روس کی فوجی تنصیبات پر چلائے اور ڈرون سے بھی حملے کیے، اور پھر روس نے 15 جنوری کو ہی جوابی حملے کے طور پر یوکرائن پر میزائلوں اور ڈرونز کی بچھاڑ کر دی۔ نقصانات کی تفصیلات آہستہ آہستہ ہی سامنے آ رہی ہیں۔ اب امریکی صدارت کی تبدیلی کے آخری چند دن ہیں۔ صدر ٹرمپ یوکرائن کی جنگ کو بند کروانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو یوکرائن کو اس جنگ میں شکست ہی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے اب جنگ بندی کے عندیہ کے پیش نظر یوکرائنی صدر کی کوشش ہے کہ وہ روس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر کے جنگ بندی کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کر لے۔ بہرحال جیسے کہتے ہیں مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، انسان تو صرف منصوبہ بندی ہی کرتا ہے، اصل میں ہوتا تو وہی ہے جو خدا کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ اب اصل میں اس علاقے میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اگلے چند روز میں اس کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔